جائے. یعنی نیند میں آنا موت، جاگ جانا حیات. یہ میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے. مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. جب میں سو جاتا ہوں تو اعتراف سے بے خبر مجھ پر موت طاری ہو جاتی ہے. جب اڑ جاتا ہوں تو اعتراف سے باخبر ہو جاتا ہے. تو موت نام ہے بے خبری کا، حیات نام ہے باخبری کا. لیکن مولانا روم کہتے ہیں کہ شمع زی حول عارف و نمود خلق را ہم خواب حسی در ربود. ایک فقیر کے سونے کو عام انسان کا سونا نہ سمجھ. فقیر کے سونے کو اگر فقیر نیند میں بھی ہے تو بھی باخبر ہے. شمع زی حول عارف و نمود خلق را ہم خواب اسی در ربود. کہ جب عارف سو جاتا ہے تو اپنے جسم سے نکل کر کبھی عالم ملکوت میں پرواز کرتا ہے، کبھی عالم جبروت میں پرواز کرتا ہے، کبھی عالم یاہوت میں پرواز کرتا ہے. عالم ناسوت میں مقید نہیں رہتا. تو فقیر کا سونا بے خبری نہیں ہے. یعنی فقیر اگر سو جائے تو بھی باخبر، جاگ جائے تو بھی باخبر. اس نقطے پر میں آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا کیونکہ اس کا فکر تقدس ہے. بلکہ میں غازی شاہ سے کہہ رہا تھا، انہوں نے بہت پہلے بلا لیا. تو میں نے ایک واقعہ سنا رہا تھا کہ مرزا غالب کو انگریزوں نے جیل میں ڈال دیا اور مرزا غالب کے پاس لوگ آئے، پوچھا جناب انگریزوں نے تو آپ کی بڑی پذیرائی کی، بڑے اچھے اچھے کھانے دیے اور بڑی آپ کی عزت کی. ارے میاں کیا عزت کی، صبح شام کوڑے پڑتے تھے. چلے کس قسم کے کوڑے پڑتے تھے؟ چلے ایک سپاہی کو شیر کہنے کا شوق ہو گیا، وہ پٹھان شیر پڑھنا تھا تو مجھے کوڑے پڑتے تھے تو گھنٹوں سے کوڑے پڑ رہے تھے. میں کہہ رہا تھا کہ بھائی کافی کا تقدس ہے. یہ تو سمجھو کہ لال کے کٹ کے وارث کی برسی ہے. کم سے کم یہ تو سمجھو کہ کہاں بیٹھے ہو، کس مقام پر بیٹھے ہو، کس جگہ پر بات کر رہے ہو، کیا بات کر رہے ہو، کچھ سمجھ کے تو بولو. کیونکہ لال کے کٹ کا وارث صالح تو ہو نہیں سکتا، عارف ہوتا ہے. شمع زی حال عارف و نمود خلق را ہم خواب حسی در ربود. صالح عارف نہیں بناتا، عارف صالح بناتا. عارف صالح بناتا ہے. جو عارف نہیں وہ کھٹ کا وارث ہے، جو عارف نہیں وہ کھٹ کا وارث ہے. اور عارف کی خوبی ہے کہ اگر وہ سو جائے تو بھی اس پر موت نہ آئے، وہ جاگے تو بھی اس پر موت نہ آئے. تو پتہ چلا موت نام ہے اعتراف سے بے خبری، حیات نام ہے اعتراف سے باخبری کا. لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں کہ فرشتہ موت کا چھوتا ہے بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ عارف سو جائے تو اسے موت نہیں؟ کیا وجہ؟ عام آدمی سو جائے تو بے خبر ہو جائے، جاگ جائے تو باخبر ہو جائے. کیونکہ عارف جو جاگتا ہے تو مکاشفے اور میڈیٹیشن کے ذریعے دیوار کے پیچھے کی چیز بھی دیکھ لیتا ہے. اور جب سو جاتا ہے تو لوگ یہ نہ سمجھے سو رہا ہے، اعتراف میں جو ہو رہا ہے اس سے باخبر ہے. اس لیے باخبر ہے کہ وہ فنافل معصوم ہے، فنافل ولایت مطلقہ ہے. فنافل ولایت مطلقہ ہے کہ جو مولا کی ولایت میں فنا ہو جائے پھر اس کو موت نہیں ہے، اس کو موت نہیں ہے. کیونکہ مولا کہتے ہیں کہ انا خالق الموت الحیات، انا الروح، انا خالق الروح. تو جو خالق الموت الحیات کے عشق میں فنا ہو کر بقا بن جائے، جو اس کے عشق میں فنا ہو کر بقا بن جائے، جو موت اور حیات کا خالق ہے. پھر نعوذ باللہ تو عام آدمی تو یہ کہتے ہیں کہ مولا علی کو موت آ گئی، جو خود خالق موت و حیات ہے، جو اللہ کا امر ہے، جو اللہ کا ذکر ہے. نحنو ذکر اللہ، نحنو امر اللہ،
نانو روح اللہ، نانو خالق الروح، نانو خالق الموت الحیات، نا خالق الموت الحیات، کیا جی میں موت اور حیات کا خالق ہوں. تو جو موت اور حیات کا خالق ہوتا ہے وہ حیات اور موت کو تقسیم کرتا ہے، اس پر موت اور حیات کا اطلاق نہیں ہوتا. تو پھر جو مولا میں فنا ہو جائے، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جائے، تحت سے گزرنا ہے تباہ ہو جائے، جب وہ فنا ہو جائے تو پھر وہ کچھ نہیں رہا، وہ مٹی ہو گیا، وہ فنا ہو گیا، وہ کچھ نہیں رہا. جب وہ کچھ نہیں رہا تو کہہ گی یہ فنا فی المعصوم ہے، یہ عارف بن گیا، یہ فقیر بن گیا. تو فقیر صاحب طریقت پیالہ نہیں کرتا بلکہ اپنی طریقت کو منتقل کرتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، صاحب طریقت کو یہ کہنا وہ پیالہ کر لیا اس کی توہین ہے، وہ اپنے پیالے کو منتقل کر دیتا ہے. اس کو عارف کہتے ہیں. عارف پر موت نہیں آتی، عارف کی طریقت منتقل ہو جاتی ہے. بھائی بات کو سمجھو، کیونکہ جب وہ سو جائے تو وہ بے خبر نہیں ہے، تو اپنے اطراف سے بے خبر نہیں ہے، اس پر موت نہیں آ سکتی. کیونکہ موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے. یہ عام انسانوں کے لیے کہا، لیکن یہ فرشتہ موت کا چھوتا ہے بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے. پتا تیرے وجود کی طرف آتے ہی نہیں، تو تیرے وجود کے مرکز میں تو مولا بیٹھے، تیرے وجود کے مرکز میں تو مولا بیٹھے. مولا خالق الموت الحیات ہے. فرشتہ موت کو کیا ضرورت کہ اس کے وجود کے مرکز کیا ہے؟ لیکن جب وجود کا مرکز ہوگا، انسان کے قلب میں وہ روشن نقطہ ہوگا، انسان کے قلب میں مولا کے نور کا ظہور ہوگا، تو ہم کہیں گے کہ اس کے قلب میں مولا کے نور کا ظہور ہے، اس کا قلب جامع جہاں نما ہے، اس کا قلب الزم متلاطم ہے، اس کی فکر مفتاح الانوار ہے، مبدأ بصیرت ہے. یہ عارف ہے، یہ عارف ہے، یہ فقیر ہے. اس پر موت نہیں آ سکتی، اس کی طریقت منتقل ہو سکتی ہے. اس پہ لفظ موت کا اطلاق کرنا ہے. تو یہ گفتگو تھی. مل کے کل ایمان رہا موت کا اطلاق نہیں ہے، کیونکہ وہ اس مالک کا ماننے والا ہے، اس مالک کا جو موت اور حیات کا خالق ہے. تو آپ سمجھے جو موت اور حیات کا خالق ہوگا، جب عام جو عارف ہے، جو مولا میں فنا ہو گیا، وہ حالت دین میں بے خبر نہیں ہے، تو پھر میں کیسے مان لوں کہ جو کائناتوں کا مالک ہے، جو وجہ کائنات ہے، اس کے بستر پہ کوئی ایسا سو جائے، اس کے بستر پہ کوئی ایسا سو جائے، بھائی وہ بھی موت اور حیات کا مالک، جو اس کے بستر پہ سوئے گا وہ بھی موت اور حیات کا مالک. کون تھا وہ؟ ابھی تشریح طلب ہے سوال. کربلا میں جسے بندوں نے بشر دیکھا تھا، اس سے پوچھو کوئی اور بھی یوں قتل ہوا ملک الموت نے اس وقت اگر دیکھا تھا؟ میں کچھ کہہ دیا. کون تھا وہ؟ ابھی تشریح طلب ہے سوال. کربلا میں جسے بندوں نے بشر دیکھا تھا، اس سے پوچھو کوئی اور بھی یوں قتل ہوا ملک الموت نے اس وقت اگر دیکھا تھا؟ اجل کو ہو گئی، آخر کو مات مقتل میں حسین بانٹ رہے تھے حیات کا. حسین بانٹ رہے تھے حیات مقتل میں، حسین بانٹ رہے تھے حیات مقتل میں. وہ جو نکال سکتا ہے مغرب سے آفتاب، مشکل کشا خلق کا خالق کا انتخاب، وہ ہے جمال غیب کا سب سے بڑا حجاب. اس کو زبان عشق میں کہتے ہیں بوترات. جس رات وہ رسول کے بستر پہ سو گیا، جس رات وہ رسول کے بستر پہ سو گیا، اسلام اس کی نیند کا مقروض ہو گیا.